بادشاہ ہمیں تیرے سونے کے تابوتوں کی ضرورت نہیں، مہربانی کر کے ہمارے رب نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہمیں اسی حال میں لوٹا دو، ہمیں تیرے سونے کے تابوتوں کی ضرورت نہیں۔ سونے کے تابوت میں سے نکال دیا، کیونکہ رب نے انہیں زمین کے نیچے نہیں، زمین کے اوپر رکھا، زمین کے اوپر فرش کے اوپر، ہم تھی فجوت میں، اور وہ بھی صحن کے اندر، باہر کے مرکزی ایریا جو برآمدہ ہے اس کے اندر کھلے سوئے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ دوبارہ سے انہوں نے کہا سونے کے تابوتوں میں سے نکال لو، کیونکہ حکم یہی ہے، اور ایسے ہوتا۔ اللہ کے ولی کسی پر مہربان ہو اس جاگتے ہوئے کو آ کے بیدار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ 3 بار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا مزار منتقل ہوا اور آپ کے حکم پر ہوا، کسی کو چنا اور آگے فرمایا دریا آ رہا ہے جناب، نیچے سے نمی مجھے تنگ کر رہی ہے، اس لیے مجھے یہاں سے خشک جگہ منتقل کرو۔ یہ اب جو تیسری جگہ پہ آ اللہ کے ولی مزاروں کے اندر ایسے بے خبر نہیں ہوتے، اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ذرا سی نمی آ کے دیوار تک لگے تو اس کی بھی خبر ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا شعور اور اتنا ادراک عطا فرمایا ہے، اتنا تصرف عطا فرمایا ہے۔ یہ شخصیات، یہ ہستیاں جن کے لیے رب کریم نے پھر ان کو یہ عزت بخشی کہ کفار بھی آ گئے، جب اللہ کا پیارے ولی کی کرامت صادر ہو جائے غیر بھی آ جاتے ہیں، غیر بھی آ گئے، ہم کہیں یہ تو ہمارے بزرگ تھے، یہ تو 300 سال پہلے ہماری قوم کے بزرگ گزرے ہیں، وہ بھی آ کے ٹھیکیدار بن گئے۔ اختلاف ہو گیا مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں۔ مسلمانوں نے کہا یہ موحدین تھے، وحدہ اللہ شریک کو مانتے تھے، ہمارے رب کی پوجا کرتے تھے، اس لیے ہم ان کے والی وارث ہیں، ہم ان کے متولی ہیں۔ جو فیصلہ یہ ہوا تھا، بس آخری بات جہاں یہ مضمون مکمل ہوا ہے، رب کریم نے اس غار کو مرجع فیض جب بنایا ہے تو فرمایا اس یتنازعون بینہم امرہم، جب ان کے درمیان دو گروہوں میں یہ اختلاف ہوا، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربہم اعلم بہم، کہ اب یہ جو ہستیاں اللہ کے پیارے ہمیں پتہ چل گئے ان کے مقام اور مرتبے کا، تو اب ان کی شان یہ نہیں کہ یہ ایسے ہی پڑے رہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس غار کے اوپر ایک خوبصورت عمارت بنائیں، اور قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجد۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح ہوئی، اس جھگڑے میں، اس اختلاف میں مسلمان جیت گئے، کفار کو شکست ہوئی۔ کفار چاہ رہے تھے صرف ایک عمارت بن جائے، اور مسلمان چاہ رہے تھے لنتخذن علیہم مسجدا، جہاں اللہ کا ولی آرام کر رہا ہو وہاں مسجد بننی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں دیکھو جہاں بھی اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے مسجد پہلے ہے، مزار بعد ہے۔ دادا صاحب آئے تو پہلے مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو سب سے پہلے مسجد بنایا، اور اللہ کو یہ ادا حبیب کی اتنی پسند ہے کہ جو اس کا گھر بنائے رب پھر اس کا گھر اپنے گھر کے اندر ہی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اور رب کے کئی بندے ہیں جو اس پر پھر رب سے جھگڑا ڈال بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں وہاں نماز ہی نہیں ہوتی جہاں مزار ہو۔ یہ آیت ہے قرآن کی نص، آیت 21 سورہ الکہف، لنتخذن علیہم مسجدا، یہ دلیل اور سند ہے کہ جہاں اللہ کا ولی آرام کر رہا ہو۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ کے المال آپ کو سنا دیتا ہوں، کہتے ہیں هذه الآیت تدل علی جواز بناء المسجد لیصلی فیہ عند مقابر اولیاء اللہ قصدا للتبرک بہم۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں یہ آیت سورہ الکہف آیت 21 اس بات کی دلیل ہے اور اس پر دلالت کرتی ہے کہ جہاں پر اللہ کے اولیاء آرام فرما ہو، ان کے مزارات، وہاں پر مسجد بنائی جائے تاکہ نمازی آ کے وہاں نماز پڑھیں، اور وہاں نماز پڑھنے کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ للتبرک بہم، تاکہ صاحب مزار کی برکتیں بھی شامل ہو جائیں۔
وقت کہتے ہیں کہ اس کتے کو جو یہ مقام ملا قد اصابہ ما اصابہ من النوم علی تلک الحال وہذه فائدۃ صحبت الاخیار، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کا یہ فائدہ ہے کہ جو کیفیت، جو فیض، جو برکت ان ولیوں کو حاصل ہوتی ہے، ان کا کتا ہو، ان کا خادم ہو، ان کا مرید ہو، ان کا غلام ہو، ان کا نوکر ہو، اسے بھی وہی فیض اور برکتیں حاصل۔ سبحان اللہ۔ بزرگ ایک بیٹھے ہوئے کی بات آپ کو سنانے لگا، یہی خلاصہ حاصل ہے۔ اور گرمی تھی، گاؤں میں بیٹھے تھے، ایک عقیدت مند کو پنکھے سے ہوا دیا، ایک شخص نے سوال کیا، اس نے کہا حضرت یہ ولیوں کی صحبت کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ کی صحبت کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا یہ جو بندہ کھڑا ہے پنکھا لے کے، یہ کس کے لیے کھڑا ہے؟ یہ آپ کے لیے کھڑا ہے۔ کس کو ہوا دے رہا؟ آپ کو ہوا دے رہا۔ کہیں گے تمہیں آ رہی ہے کہ تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے، فرمایا یہی ولیوں کی صحبت کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو رحمت کی ہوا چلتی ہے نا، اللہ اپنے دوستوں ولیوں کے لیے چلاتا ہے، اور جو فیوز و برکات اور انوار و تجلیات کی بارش ان پر برستی ہے، تو وہ جو ان کی حدود میں، رینج میں، قرب میں اور صحبت میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی کرن اس پہ بھی پڑ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی برکت اور فیض اسے بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حکمت ہے جسے قرآن نے بڑی وضاحت و صراحت سے بیان کیا۔ اور پھر ان ولیوں کی صحبت کے تو کیا کہنے، رب ان کے نام میں بھی اتنی برکت رکھ دیتا ہے، اتنی تاثیر رکھ دیتا ہے۔ امام نیشاپوری اپنی تفسیر میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اسماء اصحاب کہف کا مرتبہ تو بڑا بلند ہے، صرف ان کے نام لکھ کر کوئی جیب میں ڈال دے تو نہ کسی ظالم کا خوف رہے گا، نہ کوئی پریشانی رہے گی، نہ آگ اس پرچے پر جس پر یہ نام لکھے ہوں جہاں پڑا ہو وہاں آگ نہیں لگے گی، وہاں پر آتش زنی نہیں ہوگی۔ اگر لکھ کے آگ جلتی ہوئی میں ڈال دے تو کہتے ہیں آگ بجھ جائے گی۔ رات کو بچہ روتا ہو، تنگ کرتا ہو، سوتا نہ ہو، دودھ نہ پیتا ہو، یہ نام لکھ کے بچے کے گلے میں ڈال دیں، بچے کو بھی سکون آ جائے، یا لکھ کے اس کے سامنے رکھ دیں۔ کسی کو مرگی جیسا مرض ہو، اس ٹائپ کا کوئی مرض اور بیماری ہو، یا کوئی تنگ دست ہو، خوشحالی چاہتا ہو، یا کوئی عزت و مرتبہ چاہ اور منصب چاہتا ہو، تو لکھ کر اپنے دائیں بازو پر باندھ لے ان ناموں کو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد کو بھی پورا کروا دیتا۔ مال، جان، سمندری سفر اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے یہ اسماء مجرب ہے۔ یہ اسماء ہیں یملیخہ، میکسلفینہ، مشدینیہ، یہ تین ساتھی، اور مرتوش، دیرتوش اور شازنوش، یہ نام لکھے ہیں شیخ حقی الناظری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور کہتے ہیں جو ساتواں ان کا ساتھی چرواہا تھا، 6 یہ خود تھے اصل میں جو چلے، ساتواں چرواہا راستے میں ملا، اور پھر یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ روم کے بادشاہوں کے بیٹے، اور یہ بکریاں چرانے والا چرواہا، لیکن مقصد ایک تھا، رب نے ایک کر دیا، مرتبہ بھی ایک کر دیا، اور اس چرواہے کا ساتھ ایک کتا تھا، جب وہ جڑا تو اس کتے کو بھی ان میں شمار ہوا۔ کشتیوش یہ نام چرواہے کا بتا ہے۔ اور 8واں وسامنہم قلبہم کتمی، قاف کو میم یہ دے، یہ نام کتے کا نام بھی تعویذ بن گیا۔ ان ولیوں کے ساتھ جڑ کے اس کتے کو بھی یہ شان ہے کہ امام قرطبی نے تو حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابن عباس، امام مجاہد اور بڑے بڑے ائمہ تفسیر کے حوالے سے 5 نام بیان کیے ہیں کتے کو، مختلف القاب، یہ معنی بھی بنتا ہے، یہ معنی بھی بنتا ہے، یہ معنی، یہ بھی شرف ملتا ہے جب اللہ کا بندہ بنتا ہے۔
ماں باپ نے اس کا نام کچھ رکھا ہوتا ہے، لیکن دنیا اسے کبھی گنج بخش کہتی ہے، کبھی غوث اعظم کہتی ہے، کبھی غریب نواز کہتی ہے، کبھی گنج شکر کہتی ہے، کبھی نوشہ گنج بخش کہتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اس کتے کو ولیوں کے ساتھ جڑنے سے تفسیروں میں مفسرین اس کے القاب بیان کرتے ہیں، اور شیر خدا علی المرتضیٰ اور ابن عباس جیسے جلیل القدر صحابہ اس کی روایت فرما رہے ہیں۔ زمخشری جیسے مفسر کشاف میں، رازی جیسے تفسیر کبیر میں، امام قرطبی جیسے، اور تفسیر البصیر کے اندر کہتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم اسماء اہل الکہف، لوگوں اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو اصحاب کہف کے نام یاد کرایا کرو۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے ایمان۔ اور ایک بزرگ آخری بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تعویذ لکھے اور یہ جو وظائف پڑھے تھے ان پر عمل کیا، لیکن تاثیر نہ ہوئی، نتیجہ نہ ملا، تو مجھے اصحاب کہف کی زیارت ہے۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کے ناموں میں یہ تاثیر ہے، اس کی یہ برکتیں ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں، ہم نے عمل کیا ہے لیکن نتیجہ نہیں ملا، دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں انہوں نے فرمایا تم ایک غلطی کرتے ہو۔ کیا؟ انہوں نے فرمایا جب بھی ہمارے نام لکھو دائرے کی شکل میں لکھو، اور اس دائرے کے سینٹر اور مرکز میں قطمیر ہمارے کتے کا نام لکھو، تب برکت۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ہستیاں، یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کے ناموں کے اندر رب کریم نے اتنی برکت اور تاثیر رکھی ہے کہ ہماری مقدس اور محترم کتابوں میں ان کا حوالہ دے کر بیان کیا جاتا ہے۔ رب کریم ہمیں اپنے محبوبوں کی محبت اور ان پیاروں کا پیار نصیب فرمائے۔